اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشیل کو سبسکرائب بھی کر چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ان دونوں چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی انہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر ہماری آج کی ویڈیو امام حسین علیہ السلام کی حیات قبل از دنیا پر تیار کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں کیا ہے یہ آپ کو اسے آخر تک دیکھنے سے معلوم ہوگا، تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین، شیخ صدوق نے اپنی کتابوں علل الشرائع اور امالی میں، جبکہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد 15 اور جلد 43 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ اللہ نے میرے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے نور کو آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے خلق فرمایا۔ کتاب کامل الزیارات میں ابن کولوے نے اور کتاب بحار الانوار کی جلد 36 اور 44 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا اور انہیں ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی قرار دیا۔ ناظرین، بحار الانوار کی ہی جلد نمبر 25 اور جلد 43 میں بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نور آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ کی تسبیح میں مشغول تھا۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 44 کے صفحہ 245 پر بیان کیا ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا اور اسے فرشتوں کے لیے چراغ قرار دیا۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی ہی جلد 44 کے صفحہ 243 پر بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا تو وہ نور گریہ کرنے لگا، بس فرشتے بھی اس کے گریے کی وجہ سے رونے لگے۔ ناظرین، علامہ مجلسی نے ہی بحار الانوار کی جلد 44 کے صفحہ 216 پر قول معصوم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ میں امام حسین علیہ السلام کے نور کو ثبت فرمایا، اور بحار الانوار کی ہی جلد 36 صفحہ 58 پر تحریر ہے کہ اللہ عز و جل نے امام حسین علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا اور اسے عرش کے ستونوں میں سے ایک ستون قرار دیا۔ پھر بحار الانوار کی ہی جلد نمبر 44 کے صفحہ 240 پر ہے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے نور کو تمام حجابوں اور دیگر انوار سے پہلے پیدا فرمایا۔ ناظرین، بحار الانوار کی جلد 43 صفحہ 265 اور جلد 44 صفحہ 247 پر بیان کیا گیا ہے کہ زمین کی تخلیق سے پہلے جنت امام حسین علیہ السلام کے نور سے روشن و منور ہوئی۔ پھر اسی کتاب کی جلد 44 صفحہ 249 پر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو امام حسین علیہ السلام کے نور کے ذریعے آزمایا، بس جس نے اسے پہچان لیا وہ نجات پا گیا۔ پھر اسی بحار الانوار کی جلد 44 صفحہ 208 اور جلد 25 صفحہ 5 پر ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے رب کی معرفت امام حسین علیہ السلام کے نور کے ذریعے حاصل کی۔ ناظرین معظم، کتاب شہادت عظمیٰ میں مولانا سید بو علی شاہ زیدی نے صفحہ 94 پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے واقعے کو بیان کیا ہے، جسے ہم مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لیے منا میں پہنچے۔ جناب ابراہیم نے رسی اور چھری نکالی، پہلے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے تاکہ وہ ذبح کی تکلیف میں ادھر ادھر نہ ہو اور قربانی ناکام نہ رہ جائے۔ پھر اپنے بیٹے کو زمین پر ڈالا جیسے کہ خواب میں دیکھا تھا، حالانکہ پس گردن سے ذبح کرنے کا نہ کوئی طریقہ ہے نہ کسی شریعت میں جائز ہے۔
لیکن یہ تو نقل تھی حسین علیہ السلام کے پس گردن ذبح ہونے کی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ہاتھ میں چھری سنبھالی، پھر وہ دعا پڑھی کہ جس کا بوقت ذبح پڑھنا سنت ابراہیمی اور اسوہ ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کر اپنی جانب سے یہ کوشش کی کہ بہت جلد ذبح کر دیں تاکہ باپ کی شفقت حائل ہو کر ذبح کرنے سے روک نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک لمحے کو ہزاروں برس جتنا طویل بنا دے یا ہزاروں سینکڑوں سال کے فاصلے کو ایک لمحے میں تبدیل کر دے۔ بس اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات تمام ارواح اور ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو اس سے عظیم قربانی دے کر میرے پیارے اسماعیل کو بچا لے، جس کی نسل مطہرہ میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، جس نے میرے دین کو کامل کر کے قائم کرنا ہے۔ اگر آج اسماعیل قربان ہو گیا تو میرا دین بھی قربان ہو جائے گا، پھر نہ میرا دین قائم ہوگا نہ میرا نام لیوا کوئی قیامت تک ہوگا۔ یہ ندائے قدرت سن کر ایک مرتبہ سارے عالم میں تھر تھری پڑ گئی، جیسے کہ خطبہ عید الاضحیٰ اور حدیث میں ہے کہ پس پرندے اس پر آ کر قربان ہونے لگے اور زمین اور پہاڑ لرزنے لگے، فرشتوں نے رونا شروع کیا اور وحشی جانور گھبرا کر دوڑنے لگے، اوپر سے آسمان چیخا، نیچے سے زمین چلائی، اس بچے پر رحم و ترس آیا اور اس بزرگ بوڑھے کے صبر کو دیکھ کر سب کے سب حیرت میں ڈوب گئے۔ تمام مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہ نکلا جو آگے بڑھ کر کہتا بار الہا اس سے بڑھ کر قربانی دوں گا، تو اس اسماعیل کو بچا لے۔ ہاں، ایک حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ بار الہا تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اسماعیل کو بچا لے تاکہ تیرا دین قائم و اکمل ہو سکے۔ میں اس سے بڑی اور سب سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں اور ذبح عظیم بننے کو بھی تیار ہوں۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ ناظرین، مولانا مزید فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام سے وعدہ قربانی لے کر جبرائیل کو حکم دیا کہ فوراً جنت سے دمبا لے جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال کر دمبے کو ذبح کے طریقے پر لٹا دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نہایت تیزی سے تیز دھار چھری چلائی تو فوراً اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل نے ہٹا کر دمبے کو رکھ دیا کہ چھری کا نشان تو اسماعیل کی گردن پر پڑا، لیکن چھری کھال نہ کاٹ سکی اور دمبے کی گردن میں ذبح کرتی ہوئی اتر گئی۔ ناظرین، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ وعدہ جو امام حسین علیہ السلام نے دنیا میں اپنی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں مخلوقات کی محفل میں کیا۔ پھر وقت کا دھارا بہتا رہا اور نبیوں پر نبی دنیا میں تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مقدس جوڑے سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ظہور پرنور ہوا۔ پھر سن 4 ہجری 3 شعبان کو وہ وقت بھی آیا کہ جس کے متعلق جبرائیل نے رسول اکرم کو پہلے ہی مطلع فرما دیا تھا۔ آفتاب وجود مبارک امام حسین نے جمعرات کے دن جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش مبارک سے طلوع کیا۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان مرصوص کی جلد اول کے صفحہ 33 پر بیان کیا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہاتف غیبی نے یہ ندا دی، اے حسین ابن علی، ثابت قدم رہو، کیونکہ تم میری مخلوق سے میرے برگزیدہ اور میرے علم کا ذخیرہ ہو۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو میں نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اپنی جنت عطا کی ہے اور آپ کو اپنے جوار میں قرار دیا ہے۔ اپنی طاقت اور عظمت سے
میں ان لوگوں کو سخت ترین سزا دوں گا جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ میں انہیں دنیا میں بہت زیادہ رزق ہی کیوں نہ عطا کروں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی رسول اکرم حضرت علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبریں اللہ کی طرف سے دی جاتی رہیں۔ ان احادیث قدسیہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے دوران نازل کی گئی سورہ الفجر کی پہلی 5 آیات میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کا ظہور، اور پھر حضرت علی و جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے تشریف لانے، نیز کربلا کے 10 دن 10 راتوں اور روز عاشور وقت فجر کو بیان کیا۔ مولانا سید بو علی شاہ زیدی نے کتاب شہادت عظمیٰ کے صفحہ 71 اور 72 پر سورہ الفجر کی ابتدائی 5 آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ پیش کیا ہے، جو کچھ اس طرح ہے: قسم ہے مخصوص صبح یعنی عاشورہ کی اور 10 راتوں کی، اور مخصوص جوڑے علی و فاطمہ کی، اور مخصوص اکیلے رسول نور اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا اس سانحے میں عقل والوں کے لیے قسم یعنی دلیل موجود ہے؟ ناظرین، کتاب سیرت سید الشہداء میں عماد الدین اصفہانی عماد زادہ نے صفحہ 25 پر ایک دعا نقل کی ہے اور بیان کیا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے وکیل القاسم بن الاؤ ہمدانی کے لیے توقیع صادر فرمائی کہ امام حسین علیہ السلام کے روز ولادت یہ دعا پڑھیں۔ ناظرین، اس دعا کا آغاز ان جملوں سے ہوتا ہے: اے معبود، میں تجھ سے اس مولود کے حق سے سوال کرتا ہوں جو اس وعدے کے دن پیدا ہوا جس کی شہادت کا وعدہ اس کی ولادت سے پہلے لیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔